جب ایک نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا تو اور نبی دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ اللہ کریم کے بھیجے ہوئے نبیوں میں جناب نوح کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ نوح کا پورا نام نوح بن لمق ہے۔ ان میں وفاداری اور رواداری بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس لیے قرآن مجید میں انہیں عبد الشکور یعنی اللہ کریم کا شکر گزار بندہ کہا گیا۔ ان کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، جن میں یغوث، یعوق، نصر، ود اور سوا بڑے بت تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے اور گمراہی چھوڑنے کو کہا تو اس کی قوم نے جس رویے کا مظاہرہ کیا، قرآن پاک اس کے بارے میں یوں کہتا ہے، اس کی سرکش قوم کے ایک گروہ نے کہا، یہ نوح تمہارے ہی جیسا ایک عام انسان ہے جو تم پر برتری چاہتا ہے، یہ رسول نہیں۔ اگر اللہ رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو انسانوں کی حیثیت سے نازل کرتا۔ توحید کی یہ بات تو بڑی ہی عجیب ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے آج تک نہیں سنی۔ اس شخص کو جنون ہو گیا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تم کچھ عرصے تک اس کے انجام کا انتظار کرو۔ اللہ کے نبی نوح نے 480 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 120 سال اللہ کی راہ پر آنے کی تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ قرآن پاک اس بارے میں فرماتا ہے، تو اس کی قوم کے کافر سربراہوں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے سرسری نظر میں وہ سب معاشرے کے بے حیثیت لوگ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضل و کمال حاصل نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد نوح کی قوم ان سے کہتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جنہیں ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم بڑی بڑی حیثیت اور مقام کے لوگ ہیں، ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ پھر کہنے لگے، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا، بلکہ بہت ہی زیادہ جھگڑا کیا ہے، تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو۔ نوح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نوح نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ انہیں اللہ کریم کی طرف بلایا جاتا تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ نوح پر ایمان نہ لانا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو بتایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ جب نوح کی عمر 600 سال ہوئی تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو حقیقت بتا دی کہ اب اس قوم کا انجام قریب ہے۔ نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں جسے سفینہ نوح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ظالموں کے بارے میں اللہ کریم سے کوئی بات نہ کرے، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تمام لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کریں۔ نوح اپنے رب کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تو ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، نوح کیا تم نے کاروبار نبوت چھوڑ دیا ہے اور اب ترخان بن گئے ہو؟ اے دیوانے، کشتی سمندر پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں۔ تم خشکی پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کے لیے سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کریم اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے سردار جب بھی ان کے قریب سے گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ فرمایا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔